اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اے رسول مکرم، آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کون سی چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ آپ فرمائیے کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور جو تم نے شکاری جانور سدھا لیے ہیں، درا حالانکہ تم انہیں شکار کا طریقہ بھی سکھانے والے ہو، تم انہیں اس طرح سکھاتے ہو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، سو اس شکار سے کھاؤ جس کو وہ شکاری جانور تمہارے لیے روک رکھیں، اور شکار چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر بسم اللہ پڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ چونکہ ایک روایت سن لیجئے، اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے اس میں بتایا گیا ہے کہ اے نبی محتشم، آپ سے آپ کے اصحاب یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے کھانے کے لیے کون سے جانور حلال ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ جن جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، ان کو ذبح کر لینے کے بعد تم کھا سکتے ہو۔ پچھلی جو آیات تھی ان میں لکھا، آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ مردار جو ہے اسے نہیں کھا سکتے، جسے ذبح نہ کیا گیا ہو اور نہ ہی جس کا شکار کیا گیا ہو، ایسے جانور کو کھانا منع ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی تھی۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں اجازت دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کی کہ لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو۔ جس گھر میں کتا ہو، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ لہذا یہ حدیث مبارکہ سن لیں، جس بھی گھر میں کتے ہیں، جس کے پڑوس میں ہیں، وہ انہیں جا کر بتا دیں کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ ابو رافع کہتے ہیں، پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ مدینہ کے ہر کتے کو قتل کر دو۔ میں نے بہت سے کتوں کو قتل کر دیا۔ ایک عورت کے پاس پہنچا جس کے بعد چھوٹا سا ایک کتا بھونک رہا تھا، میں نے اس پر رحم کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے مجھے اس کتے کو بھی قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ میں نے اسے بھی قتل کیا۔ پھر مسلمانوں نے آ کر آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں ان کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی کوئی چیز ہمارے لیے حلال بھی ہے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی حرام ہیں، تو انہیں بتا دیجئے کہ کوئی جو طیب اور پاکیزہ چیزیں ہیں اللہ نے یہ تم پر حلال کی ہوئی ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو حکم ہے کتوں کو مارنے والا، یہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، بعد میں منع فرما دیا تھا کہ جو ایسا کتا جو نقصان پہنچانے والا ہو، کاٹنے والا ہو، اس کو مارنا جائز ہے، ادروائز ہر کتے کو مارنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اسی طرح اسلوب قرآن بھی ہے کہ تھوڑا تھوڑا حالات کے مطابق قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ کچھ آیات قرآن پاک کی ابتداء نازل ہوئی، جیسے پچھلی امتیں اچانک بھٹک اس لیے گئی تھی کہ ڈائریکٹلی ان پر ایک حکم صادر قرآن نے کر دیا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے
امت محمدیہ جو تھی وہ آہستہ آہستہ اسلام میں آ رہی تھی، تو اچانک سے ان کے لیے شراب کا چھوڑنا یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے پہلے ان سے کہا گیا کہ دیکھو شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا، نشے میں ہو نماز کے قریب نہ جانا، پھر وہ دوری ہوتی گئی، عبادت بھی چلتی رہی اور ساتھ ساتھ یہ کام علیحدگی سے جاری رہا، پھر جو باقی احکامات نازل ہوتے گئے تو مطلقاً اس کے بعد جا کر حکم نازل ہو گیا کہ اب مطلقاً شراب جو ہے یہ حرام ہے۔ اسی طرح کتوں کے حوالے سے پہلے حکم تھا، بعد میں منع فرما دیا، قبروں پر جانے سے پہلے منع فرمایا، بعد میں آپ نے اجازت بھی دے دی۔ یہ آج کی یہ جو آیات تھی ان کا ترجمہ ہے۔